بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی تعریف کی، حضور کی بھی تعریف اور پھر صحابہ کی تعریف۔ خوش نصیب ہیں وہ جو نبی کے صحابی بنے، خوش نصیب ہیں وہ جن کی تعریف خود رب تعالیٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ نے دیکھا کہ کون سا نسب اچھا ہے، کون سا قبیلہ اچھا ہے، پھر اپنے پیغمبر کو اس قبیلے میں پیدا کیا۔ پھر دلوں کو دیکھا کون سے دل اچھے ہیں، ان لوگوں کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا۔ محبت تب ہوتی ہے جب دل دل سے لگے، دل دل سے نہ لگے تو پھر محبت پیدا نہیں ہوتی۔ زور سے دوست بناؤ، آخر کار ٹوٹ جائیں گے۔ وفادار وہ رہیں گے جب دل دل سے ملے۔ مشہور ہے، اگر کوئی آدمی شادی کرے، بیوی کی طبیعت شوہر سے لگے، مطلب بیوی کا دل شوہر کے دل سے جڑے، ان دونوں کا دل برابر ہو تو دونوں خوش، زندگی اچھی گزرے گی اور وفا کریں گے۔ طبیعت برابر نہ ہو، دل دل سے نہ لگے تو جھگڑا ہوگا، آخر کار جدائی ہوگی، چلیں گے نہیں۔ پھر کامل پیر سے بھی وہ جڑے گا جس کا دل اس پیر کے دل کے موافق ہوگا۔ ٹھگ آدمی ٹھگ پیر سے خوش رہے گا، ٹھگ پیر سے، نکلی پیر سے، دھوکے باز پیر سے۔ اصلی آدمی سے اچھا لگے گا، اس کا دل اس سے جڑے گا، پھر اس سے وفا کرے گا، بھاگے گا پھر بھی آئے گا۔ سوچتا تھا شاید باہر کوئی فائدہ ہو، لیکن چیک کرے گا، آزمائے گا، باہر مزہ نہیں آئے گا، پھر در پر آئے گا۔ انسان اس سے جڑتا ہے جس سے اس کا دل لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے صحابی، میرے محبوب کے صحابی وہ لوگ تھے جن کا دل میرے محبوب سے جڑتا تھا، میں نے ان کو اپنے محبوب کا یار بنایا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، پہلے نبی کی تعریف کے نام بھی لیا، پھر کہا اللہ کا پیغمبر، پھر فرمایا اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، جو ان کی نشانیاں سنو۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت دل نہیں ہے۔ حکم ہوگا تو بس جہاد کے لیے تیار ہیں، دیر نہیں۔ رحماء بینہم، ایک دوسرے سے رحم کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے، ایک دوسرے پر مال قربان کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی صفت ہے۔ رحماء بینہم، وہ بھی تیرے محبوب کا صحابی ہے، اور تو بھی تو پھر نبی کی وجہ سے پیار کر۔ طریقت کا قاعدہ ہے، تجھے پیر سے محبت ہے تو پھر پیر بھائی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تیرے پیر کا مرید ہے، جتنا مرید کا پیار پیر سے زیادہ ہوگا، تیرا پیار اس سے اتنا زیادہ ہوگا۔
یہ تیری ارادت کی صداقت کی علامت ہے کہ تو سچا مرید ہے۔ سچا مرید وہ ہے جو اپنے پیر کے مرید سے پیار کرے۔ پیر سے پیار ہے لیکن پیر کے سچے مرید سے تیرا پیار نہیں، کیوں؟ رحماء بینہم، بینہم یہ پیر بھائی ہوا ہے، صحابی وہ نبی کی وجہ سے صحابی، ایک دوسرے سے پیار بھی کرنا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، حضور پانی نہیں، بہت پریشانی ہے، مدینے میں میٹھا پانی نہیں، کوئی یہودی پانی کا مالک ہے، بہت مہنگا دیتا ہے، ہم غریب آدمی پینے کے لیے کہاں سے پیسے لائیں؟ حضور دعا کریں یا کوئی مہربانی ہو، پانی میٹھے کا انتظام ہو۔ حضور کو رحم آیا صحابہ پر، فرمایا ہے کوئی ایسا آدمی جو میٹھا کنواں بنا کر دے؟ یہ میرے صحابہ جو بیچارے مسکین ہے، غریب ہیں، ان کو مفت میں پانی ملے، مفت میں۔ یہودی پیسے لیتا ہے، یہ غریب کہاں سے پیسے لائیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں، سچے صحابی ہیں، اعلیٰ صفت کے مالک صحابی ہیں، وفادار ہیں، جان نثار ہیں، غم خوار ہیں۔ عرض کیا حضور میں یہ خدمت سر انجام دوں گا۔ نبی کو پانی کی ضرورت نہیں، صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، صحابہ کے لیے رحم دلی، یہ ہے سچائی۔ یہ اپنے پیر کے مرید کے لیے سچائی، اس کی ہمدردی، اس کی غم خواری، اس کی خدمت، یہ ہے صداقت۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بھائیوں سے بھی جھگڑا ہے۔ تیرے ابا کا بیٹا ہے، ابا کا حق ہے تو اپنے بھائی پر رحم کر۔ ابا فوت ہوا، سارا مال جمع کیا، بھائیوں کو دیا ہی نہیں، جو غریب بھائی اس کو مال ہی نہیں دیا۔ اللہ کا بندہ، وہ ایک تو غریب ہے، تیرے ابا کا بیٹا ہے، اس کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیکھ۔ گیا یہودی کے پاس، کہا کہ کنواں میں خریدوں گا۔ یہودی نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں بہت کما رہا ہوں، اس کنویں سے پانی بیچتا ہوں تو بڑا پیسہ ملتا ہے، اب یہ کہتا ہے کنواں خریدوں گا، ڈبل پیسہ، جو رقم ہے اس سے اور ڈبل۔ جب بیچنا نہ ہو تو پھر آدمی ڈبل پیسے کہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بس کنواں میرا، پیسے تیرے، ہو گیا، وپاری ہو گئی۔ واہ عثمان واہ، واہ تیری محبت، نبی کے صحابہ پر رحمت، نبی کے صحابہ پر رحمت۔ قرآن نے جو فرمایا رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے سے رحمت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، سختی کرنے والے نہیں، ظلم کرنے والے نہیں، پریشان کرنے والے نہیں، جان دینے والے ہیں، مال دینے والے ہیں، قربانی کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں عاشق صحابی، سچے لوگوں کی نشان، سچا۔ اللہ سبحان اللہ، رحیم، رحیم صفت مشبہ ہے، وہ لفظ جو اللہ کے لیے، رحیم تو خدا کی صفت ہے۔ رحما جمع رحیم، جمع کا صیغہ سے رحما، ایک ہے راحمون اسم فاعل، راحم کی جمع، اور دوسرا ہے رحما جو کہ رحیم کی جمع ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس میں دوام ہے، دوام ہمیشگی ہے۔ راحمون نہیں فرمایا، رحما، رحماء بینہم۔ 80 لاکھ روپے میں کنواں خریدا، تقریباً 80 لاکھ روپیہ، کمال ہے، 1 کروڑ کے قریب ہے، 1 کروڑ میں کنواں خریدا، صحابہ کو بخش دیا۔ عرض کیا حضور یہ کنواں اللہ کی راہ میں
غریب صحابوں کے لیے وقف ہے، غریب صحابی مفت میں پانی پیتے رہے۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر نے بھی مال قربان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور عثمان غنی نے بھی مال قربان کیا اور حضور کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد نبوی چھوٹی تھی۔ ابتدا میں جب حضور آئے، قباء میں آئے تو سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر مدینہ شہر میں آئے تو سب سے پہلے مسجد بنائی۔ مسجد چھوٹی تھی، اوپر کھجور کی چھڑیاں رکھی تھی، نیچے ستون میں کھجور کے تنے، اوپر کھجور کی چھڑیاں، بارش کرے تو پانی اندر۔ خیبر کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد صحابی بڑھ گئے، آدمی زیادہ ہو گئے، مسجد میں جگہ نہیں تھی کہ صحابی سما سکیں۔ حضور نے اعلان دیا، ہے کوئی ایسا آدمی جو دائیں بائیں زمین خرید کر مسجد میں ملا دے؟ مسجد چھوٹی ہے، مسجد بڑی ہو جائے، پیسے کی ضرورت ہے۔ دائیں بائیں آگے کوئی آدمی زمین خرید کر مسجد میں ملا دے تاکہ مسجد بڑھ جائے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، اب کیا یا رسول اللہ، یہ خدمت میں سر انجام دوں گا، یہ کام بھی میں کروں گا۔ زمین کے مالکوں سے ملے، جی کیا قیمت لیں گے؟ انہوں نے کہا اتنا، حاضر، پیسے میں دیتا ہوں۔ زمین خرید کر تین طرف، دائیں بائیں اور آگے سامنے، قبلہ پیٹھ کی طرف کرو تو سامنے، قبلہ کی طرف ضرورت نہیں تھی، تین طرف ضرورت تھی۔ زمین خریدی اور ساری زمین مسجد نبوی میں شامل کی۔ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نماز یا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ثواب کے لحاظ سے تو 50,000، ایک نماز 50,000، اور روزانہ کئی لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہزارہا لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر ہر آدمی کی نماز 50,000، یہ سب ثواب عثمان غنی کے کھاتے میں ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے، سچے لوگ، عاشق لوگ، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ رحماء بینہم، جن کی تعریف خود خدا کرے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قرآن مجید میں صحابہ کی صفت ہے، قرآن صحابہ کرام کی شان۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے ذوالحج میں شہید کیے گئے، جمعے کے دن آپ کو شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند ترین فرمائے۔ ہم سب کی طرف سے ان کو سلام پیش ہو۔